السلام علیکم۔ میر طارق منتظر کی جانب سے بنائے گئے نئے پلازے میں مسجد کا افتتاح کر دیا گیا اور نمازوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ تو رہی ہمارے ساتھ اور دیکھیے اذان اور مسجد کا افتتاح اور بیانات۔ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ۔ اور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ یہ بابرکت محفل ہے، اس میں لازمی بیٹھے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا کھانے کا بھی بندوبست کیا گیا، وہ بھی آپ نوٹ فرما کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما كنت من ذكراها۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد بنا دے، چاہے وہ تیتر کے گھونسلے کے برابر ہو، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دے۔ اب تیتر کے گھونسلے کے برابر مسجد نہیں ہوتی، کہنے کا مراد ہے مقصد ہے کہ وہ آدھی اینٹ چھوٹا سا ہوتا ہے، آدھی اینٹ بھی اگر کسی نے لگا دی اس کا گھر بھی مسجد میں اللہ بنا دے۔ اور جو مسجدوں کو آباد کرتے اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے، جو مسجدوں کو آباد کرتے اللہ ان کے حجروں کو آباد کرتا ہے، جو مسجدوں کو آباد کرتے اللہ ان کے خاندان کو، قبیلوں کو آباد کرتے ہیں، اور جو مسجدوں کو ویران کرتے اللہ ان کے گھروں کو ویران کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں بے برکتیاں، ناچاکیاں، نہ اتفاقیاں، رشتوں میں قطع تعلقیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کی طرف نہیں آتے، اور جو لوگ مسجد میں آ کر اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب جیسے یہ جگہ مختص ہو گئی تو نماز پڑھنے کے لیے آپ یہاں ہیں، ویسے تو اوپر بھی جو ہاسٹل ہیں، کمرے ہیں، رہائش ہے، وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مسجد کی اجتماعیت کے ساتھ۔ فرمایا جو قدم چلے گا مسجد کی طرف، اگر دایاں قدم چلے گا تو اللہ نام اعمال میں نیکیاں لکھیں گے، اور اگر بایاں قدم چلے گا تو فرمایا اللہ تمہارے نام اعمال سے گناہوں کو مٹاتے لائیں گے۔ ایک قدم پر نیکی، ایک قدم پر گناہ۔ تو اللہ رب العزت نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت یہ نماز جو ہے یہ کسی کے لیے معاف نہیں۔ آخری وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر کے آئے تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت عباس رضی اللہ سہارا لے کر کے آئے، پھر بھی نماز ادا کی۔ فرمایا کہ اگر نماز کی چھوٹ پیغمبر کے لیے نہیں تو میرے اور آپ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات صحابہ کرام میدان جنگ میں تھے، یا رسول اللہ روزی بھی کے لیے جگہ رکھے۔ اللہ رب العزت ان کی اس کو قبول فرما۔ حضرت کی موجودگی میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اللہ پاک جو کچھ تھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تمام حضرات مل کے ذرا پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم سب نے یہاں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس مسجد کے اندر باقاعدہ نماز با جماعت بنانے کا جو مبارک عمل ہے اس کا جو آغاز ہوا ہے، اللہ کی توفیق سے یہ پہلی سعادت ہم سب کو حاصل ہوئی ہے۔ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اور نماز با جماعت ادا کرنے سے قبل
میر طارق صاحب نے اور ان کے بیٹوں نے اپنی چاہت اور اپنی خواہش اور اپنی محبت کے ساتھ یہاں پہ قاری یاسر صاحب کی زیر نگرانی معصوم بچوں کی زبانوں سے قرآن حکیم کی تلاوت جو ہے اس کی خیر و برکت کا یہاں پہ ایک ذکر اذکار کی محفل کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ کے فضل سے یہاں پہ کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت بھی کی گئی، اللہ رب العزت کا ذکر بھی کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیمی کا تحفہ بھی بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا اور یہ اعمال اختیار کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائے۔ چند روز قبل مجھے بھی طارق صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ پلازے کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اور وہاں پہ تاجر حضرات کارنار حضرات وہ بھی تقریباً آ چکے ہیں، اور ان کو یہاں اس بلڈنگ کے اندر ہم نے جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پہنچانے کی فراہم کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ایک خوشبختی والا کام بھی ہم سے اللہ نے کروایا کہ ہم نے یہاں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے بھی جگہ ہم نے مختص کی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے دعوت دی، میں نے کہا یہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے اور آپ کے لیے بھی اعزاز ہے، اور وہاں پلازہ میں جتنے لوگ ہوں گے یا قرب و جوار میں جتنے لوگ ہوں گے جو یہاں کاروبار کے لیے آئیں گے، خریداری کے لیے آئیں گے، جب نماز کا وقت ہوگا تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ابھی جب میں یہاں نماز سے پہلے پہنچا تو انہوں نے مجھے طہارت خانوں کی طرف جگہ جو ہے وہ جو انہوں نے مختص کی ہے وہاں جا کر وہ ایریا جو ہے اس کا وزٹ کروایا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بہترین طہارت خانے بھی، وضو خانے بھی زبردست انتہائی اعلیٰ معیاری اور نفیس صاف ستھرا ایک ماحول کریٹ کرتے ہی اس کو جو ہے اسے مکمل کیا ہے۔ تو ہم سب ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یہ جو توفیق انہیں حاصل ہوئی ہے، یہ جو جذبہ ان کے دل دماغ میں آیا، یہ اللہ کی مہربانی سے۔ تو اب میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے اس پلازے کا بلڈنگ کا کوئی نام تو رکھا ہوگا نا؟ اچھا، تو یہ جو مسجد کے لیے جگہ مختص کی ہے آپ نے، میری یہ گزارش ہے، تجویز ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کے ناموں میں سے کسی کے نام جو ہے نا وہ نام ان کا کر دیں، تاکہ یہ نا اس کا جو ہے ایصال ثواب جو ہے وہ میر مرتضیٰ مسجد جو ہے اس کا نام جہاں بنوا کر مینا فلیکس وغیرہ جو ہے نا وہ بنوا کے ادھر لگا دیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اسی طرح نماز پنجگانہ جو ہے باقاعدگی سے ساتھ جو ہے ادا کرنے کا پورا اہتمام جو ہے وہ یہاں پہ کریں، وقت پہ اذان ہو، وقت پہ جماعت ہو، اسی طرح تلاوت ہو۔ اور میں یہاں جتنے دکاندار ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ میر طارق صاحب نے تو اللہ کی توفیق سے یہ کام کر دیا ہے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ یہ تو سارے انتظامات اور سہولتیں آپ کو فراہم کر رہے ہیں مگر آپ اس سے استفادہ نہ کریں۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ مؤذن کا بھی خیال رکھیں، خادم کا بھی خیال رکھیں، امام کا بھی خیال رکھیں، مدرس کا بھی خیال رکھیں، خطیب کا بھی خیال رکھیں، اور جتنے مسجد کے معاونین ہیں، خدمتگار ہیں، کوشش کریں خود بخود ایک دوسرے سے بڑھ کر مسجد کی صفائی ستھرائی کا کام کریں۔ یہ بڑے مقدر کی بات ہوتی ہے، جن لوگوں کے اللہ مسجدیں تعمیر کرواتے ہیں یا مسجدیں آباد کروانے کے لیے ان سے خدمات جو ہے ان کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ان سے راضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے کے لیے دعوے درمے کرنے سکھنے معاونانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہم سے راضی ہو جا، ہم سے مشکل کی گناہ ہے